بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سبوق سید۔ آج ناظرین ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، اور اس مہینے کی ساری عظمت، اس کی ساری فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بہت کرم کیا، بہت فضل کیے، لیکن کسی کرم کا اور کسی فضل کا احسان نہیں جتلایا۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجود میں، اس دنیا میں واحد وجود ہیں جن کے بارے میں جن کو نازل کیا گیا، جن کو بھیجا گیا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اب مومنوں تم پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ اور وہ جو رسول ہے وہ کیوں آیا اس دنیا میں؟ اس رسول کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ وہ اس دنیا کو کیا بتانے کے لیے آئے تھے؟ اس دنیا کو کیا سمجھانے اور سکھانے کے لیے آئے تھے؟ یہ اتنی اہمیت کی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسکیم آف اسٹڈی ہے، جو مقصد ہے ان کی آمد کا، اگر وہ علم نہیں ہے تو پھر شاید آپ اس عشق کا دعویٰ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ آپ اس کی منزل مراد کو نہیں پا سکتے، اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتے جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ صحابہ اکرام ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ پوچھا، ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات تو کہیں دکھائی نہیں دیتی، اللہ کی ذات تو کہیں نظر نہیں آتی، تو اللہ کی ذات سے محبت کیسے کی جائے؟ تو قرآن حکیم یہ بات بتاتا ہے کہ قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اتباع رسالت معاب کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اتباع رسالت معاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد بعثت ہے اس کے بارے میں علم رکھنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کا جاننا ہم سب پر ہر صورت میں فرض ہے۔ اقبال سہیل مرحوم نے کیا خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اور ان کے مقصد کا تذکرہ کیا، اور کیا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ تو ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقصد بعثت ہے وہ اس دنیا میں کیوں آئے، کیا بتانے کے لیے آئے اور کیا مقصد تھا ان کی آمد کا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہماری بڑی خوش قسمتی اور ہماری سعادت ہے کہ پاکستان کے ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس موضوع پر بہت زیادہ کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا بنیادی مقصد ہے اس پر انہوں نے ایک سال ہا سال کی جدوجہد ہے، ان کی بھی اور ان کے بزرگوں کی بھی۔ شیخ مولانا محمد اکرم آوان صاحب، کیا زبردست نام تھا قرآن کی تفسیر کے باب میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، جس جانفشانی سے کام کیا، آج ان کا نام ہر جگہ اس حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے۔ جو ہی مولانا اکرم آوان صاحب کا نام ہم لیتے ہیں تو مقصد بعثت جو ہے وہ ٹائٹل ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، کیونکہ ساری زندگی ان کی جو جدوجہد تھی اس کا مرکز ہی یہی تھا کہ مسلمان معاشرے کے اندر اس بات کو لوگوں تک پہنچایا جائے کہ اللہ کی آمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ امیر عبدالقدیر آوان صاحب۔ بہت شکریہ حضرت، آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ سربراہ ہیں تنظیم الاخوان پاکستان کے، اور یہاں پر ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں، پورا سال ہی تقریبات رہتی ہیں لیکن ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر یہ اسلام آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہی بات بتائی جاتی ہے کہ مقصد بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا۔ بہت شکریہ حضرت، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا
کہ مقصد کیا تھا، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، کیا تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ محترم۔ قرآن کریم فرائض نبوت میں 3 حصے بڑے بنیادی طور پر بیان فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یتلو علیہم آیاتہ میں بنیاد، ایمان، عقائد اور اس مشت غبار کو ہم سخن کرنا بارگاہ عزتی سے، ایک ایک پہلو۔ وہ یزکیہم، دوسرا جو بنیادی طور پر فریضہ نبوت یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو اقرار باللسان ہے اس کے ساتھ تصدیق بالقلب نصیب ہو، کہ جو مان رہے ہیں، جس کا اقرار کر رہے ہیں، وہ نیا خانہ دل جو ہے اس کے ساتھ شاہد ہو، گواہ ہو، اس پر ایک استحکام ہو اس ماننے پر۔ پھر جب بات آتی ہے کتاب و حکمت کی، تو پھر اسے اگر آپ آسان الفاظ میں کہیں کہ معمولات زندگی، یعنی جو کچھ مانا، اقرار کیا، یقین کیا، اس کے نفاذ کا موقع، عملی زندگی۔ تو عملی زندگی کی جب بات آتی ہے تو کتاب و حکمت حاصل ہی تب ہو سکتی ہے جب بنیاد ایمان نصیب ہو، پھر اس پر یقین محکم نصیب ہو، پھر وہ یقین محکم وہ درجہ عطا فرمائے کہ جو اقرار کیا ہے، مانا ہے، اسے عملی جامہ پہنایا جائے۔ اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، خاتم النبیین، امام الانبیاء، آپ کا فرمان ہے کہ نبوت اگر ایک عمارت ہے تو آخری سل جو اس عمارت کو مکمل کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کی ذات۔ حضرت آدم علیہ نبی نا سے علیہ السلام سے لے کر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ وہ حصہ ہے جو اللہ کریم نے مخلوق کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے یہ اپنی مقرب ہستیاں مبعوث فرمائیں۔ آپ بالعموم جب مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ہر خلق میں ایک استعداد ہے۔ صحیح۔ تو حیات بالعموم تو ہر ایک کے پاس ہے، بے شک۔ ہم سمجھے نہ سمجھیں۔ قرآن کریم کل من علیہا فان، تو اس کا مطلب ہے کہ بقا ہے تو فنا ہے۔ تو پھر اسی طرح قرآن کریم ان کے ذکر کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو جب بات بقائے انسانی کی آتی ہے تو اس میں صرف حیات انسانی کی بات نہیں ہے کہ دار دنیا کے حوالے سے ہے، بلکہ ابدالآباد حیات کی بھی بات ہے۔ قرآن کریم جتنا دنیا کا بیان فرماتا ہے اتنا آخرت کا بھی بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح مقصد تخلیق جب قرآن کریم عبادت فرماتا ہے تو انسانی استعداد، حالانکہ کتنی جدت ہے جی آج کل، لیکن یہ جدت ہی ہمیں یہ کیلکولیشن بھی دیتی ہے کہ 10% سے زیادہ انسانی دماغ کا استعمال نہیں۔ تو وہ جو قرآن کریم آسمانوں کی وسعتوں کی، زمین کی تخلیق کی، باریکیوں کی، مخلوق کی مثال دے کے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر تم اس حد تک تو پہنچ سکتے ہو کہ کوئی ذات واحد ہے جو خالق۔ بے شک۔ اب وہ ذات کیسی ہے، اسے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، یہ پھر بالعموم دسترس سے باہر ہے۔ تو اللہ کریم انبیاء رسول مبعوث فرمائے، کلام ذاتی عطا فرمایا، جس مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا اس کی تربیت یہاں سے نصیب ہو۔ بے شک۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے ایک اسکیم آف اسٹڈی بتائی کہ اللہ کے رسول جب لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے تو وہ کیا سکھا رہے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، مجھے تو استاد بنا کر بھیجا، اور استاد نے بتایا کہ وہ دلوں کو تزکیہ نفوس کے لیے آیا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا، اور ایک پاک معاشرہ جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے آیا۔ اچھا امیر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور یہ رہنمائی فرمائیں کہ جس معاشرے کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو مشرکین مکہ کے ہاں موجود تھیں، یا اخلاقی زوال یا برائیاں، وہ کچھ ہمارے ہاں بھی، ہمارے معاشروں کے اندر بھی دکھائی دے رہی ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جن چیزوں کو وہ یہ سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو روٹین میٹر ہے، تو کیسے ان کو درست کیا جا سکتا ہے منبر و محراب کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات اور کتابوں کے ذریعے۔ جو وقت گزر رہا ہے، یہ ساعتیں ماہ مبارک ربیع الاول کی ہیں، بے شک۔ تو یہ امت نہ صرف وطن عزیز
بلکہ دنیا جہاں میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں عقیدت و احترام مناتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. اسی نقطے کو اگر ہم جو آپ نے اپنے انٹرو میں بعثت کے حوالے سے بات فرمائی کہ ولادت باسعادت کا مہینہ مبارک، صحیح، تواریخ کا فرق ہے لیکن یہ کلی اتفاق ہے کہ عام الفیل اور ماہ مبارک ربیع الاول یہ کلی اتفاق. اب اس میں ولادت باسعادت صحیح، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے مخلوق کے لیے آپ کو باعث رحمت پیدا فرمایا. بے شک بے شک. نص قرآن بیان فرما. ہمارے نزدیک ضرورت کا میسر آنا اللہ کی رحمت ہے بالعموم، صحیح، لیکن جو ضرورت محسوس کر رہا ہے خود اس کا وجود مرہون منت نہیں رحمت کا. بہت بہت خوب. تو تھا نہیں، نان ایگزسٹنس کو اس نے ایگزسٹنس عطا فرمائی. تو معمولات زندگی کو دیکھ رہا. تو لمحہ لمحہ رحمت باری تعالیٰ کا محتاج ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اس نے فرمایا ہے کلام ذاتی کہ میرے محبوب انہیں آگاہ فرما دیں کہ میں نے رحمت اپنی ذات پر لازم فرما لی. واہ، بے شک. اب جب اس نزاکت کو کوئی سمجھے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک استاد کی حیثیت ہے. صحیح، استاد کون ہوتا ہے؟ اس شعبے کا ماہر جو رہنما ہو، جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکے. صحیح، مقصد الف سین تا الف دال تو نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل بے شک. مقصد تو بات تو رہنمائی کی ہے. صحیح، تو جب اس ماہ مبارک میں بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو بعثت اس موقع کو کہتے ہیں کہ جب وحی الہی کا نزول ہوا. بے شک بے شک. اب بالعموم جو رشتہ ہے میرا اور آپ کا، تمام مسلمانوں کا، صحیح، دعوت حق تو یا ایھا الناس ہے، بے شک. جنہیں یا ایھا الذین آمنوا نصیب ہے. ان کا جو بالعموم رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا سب کا نسبی رشتہ ہے؟ نہیں، بے شک. ایمانی رشتہ ہے. ایمانی رشتہ. ایمانی رشتے کی تکمیل کب ہوگی؟ جب وہ اقرار کے ساتھ اتباع پر آ کر کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. جب اتباع پر کھڑا ہوگا تو پھر تکمیل کا حق ادا ہوگا. بہت خوب. بہت جیسے آپ نے معاشرے کی کمزوریوں کی بات کی، یہ ایسے ہی ہے جب کہہ دیا جائے کہ جی سورج غروب ہے تو اندھیرا کیوں ہے. ایسے ہی ہونا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ سردیاں ہیں تو سردی کیوں ہے، ایسے یا گرمی ہے تو گرمی کیوں. جب اعمال صالح نہیں ہوں گے تو یقیناً پھر اعمال بد بڑھیں گے، ایسے ہی. شیطنت بڑھے گی. ایسے ہی. اب جب وہ خلوص جو قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صحیح. تو شیطان فرصت مانگ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ میں ان کے راہ میں آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، انہیں تباہ کروں گا، مقصد حیات سے ہٹا دوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو راہ حق سے ہٹا دوں. بالکل صحیح. خود اقرار کر رہا ہے لیکن بہرحال جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا بس ان پر نہیں. نہیں. تو یہ اخلاص کہاں سے حاصل ہو؟ جی جی. جہاں سے تعلیم یتلو علیہم آیات وہیں صحیح. یزکیم. اب جب ہم اپنے معاشرے کے محترم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر شے کو ہم نے رواجات کے نظر کر دیا ہے. بے شک ایسے ہی. اب آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق ارشاد فرمائی تو جواب کیا تھا؟ ہم نے اپنے اجداد کو ان رواجات پر پایا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اگر آج ہم اپنی زندگی میں رواجات کو حیثیت دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم نہ جانیں صحیح. تو پھر نتائج ایسے ہی نکلیں گے. جب سورج غروب ہو تو اندھیرا تو ہو. ہوگا. صحیح. تو آپ سراج منیرہ واہ، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، روشن چراغ. روشن چراغ. اور ایسا روشن چراغ. اب جب سورج کی مثال آتی ہے نا جی، تو سورج خود تو روشنی دے رہا ہے لیکن یہ جو چاند ستارے چمک رہے ہیں نا تو جی، یہ بھی سورج کے اس نسبت سے آتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب ہم اس حق سے ہٹتے ہیں اور جتنا ہٹتے ہیں اتنا پھر ہماری زندگیوں میں اندھیرا آتا ہے. اور رواجات کے حوالے سے جیسے میں عرض کر رہا تھا، یہ بھی رواج ہو چکا ہے کہ میں ساری مخلوق کو تو زیر بحث لاؤں، صحیح. معاشرے کو لاؤں، بہن بھائیوں کو لاؤں، اپنے صحیح. مسلمان بہن بھائیوں، لیکن یہ نہ سوچوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. صحیح. تو قرآن کریم جو مجھے سکھا رہا ہے وہ یہ کہ جو استطاعت تجھے دی، جتنی فرصت اللہ نے تجھے عطا فرمائی، اس کا حساب تو نے دینا ہے. بے شک. اور میں وہ جو میرا مقام ہے اسے چھوڑ کر
جو دوسرے کی ذمہ داری ہے میں چاہتا تم کیوں نہیں پورا کر رہے، آپ کیوں نہیں پورا کر رہے، آپ نے ایسا کیوں کیا. تو ضرورت ہے اس میں اپنے حصے کے اختیار کرنے. پھر ایک اور عرض پہلو سے کروں گا، ہم سارے نتائج کو ڈسکس کرتے ہیں. صحیح. اختیار میں کیا ہے، کردار یا نتائج؟ کردار. تو جب اپنا کردار صالح، اب صالح کیا ہے آپ ڈیفائن کریں گے، میں ڈیفائن کروں گا، پیر صاحب ڈیفائن کریں گے، کون ڈیفائن کریں؟ صحیح. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. تو یہ وہ عشق ہے، یہ وہ عشق کی حقیقت ہے. اور یہ ایسی محبت ہے محترم کہ اسے قید نہیں کیا جا سکتا ماہ مبارک ربیع الاول میں. صحیح. آپ اسے تجدید عہد تو کہہ سکتے ہیں، بے شک، لیکن اسے قید نہیں کر سکتے. قید نہیں کر یہ سکتے. ماہ و سال زندگی کی سانس سانس، پھل پھل اس اظہار محبت میں بسر کرنا نصیب ہو تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. بندہ مقصد تخلیق حاصل کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو اقبال نے بھی کہا اور آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ساری چیز کو ایکسپلین کیا کہ وہ کہیں دل و نگاہ جو مسلمان، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی دل اور نگاہ کو آپ نے بڑی خوبصورت کہا، کردار کا جو سانچہ ہے وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق فٹ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس سانچے سے باہر ہیں. اگر اس سانچے سے ہی آپ باہر ہیں تو پھر آپ کا دعویٰ تو ہے لیکن دعوے کے لیے کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. شہادت نہیں. بے شک. ہاں. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا گواہ ہے. تو اللہ کے پاس تو ہر چیز کی گواہی موجود ہے. اور یہ بڑی اہم بنیادی بات ہے. مسلم معاشرے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں کہ وہاں پر جو گائیڈنس ہے، جو رہنمائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا امیر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے ایک بات بنیادی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد بعثت ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایک اور بات بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ کہا کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا تو اپنا سبجیکٹ بھی انہوں نے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. معاشرے سے جو سب سے اہم اور بنیادی صفت، آپ نے کردار کے حوالے سے بات کی اور اخلاق بھی کردار کی ایک پہلی اور بنیادی اینٹ ہے. تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس باب میں بھی ہمارے ناظرین کی تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ اخلاق اپنا بہتر اور اچھا کیسے کیا جا سکتا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. واہ. بے شک. اب ہم اس کو اس معنی سے لیتے ہیں کہ جی دین اسلام جو ہے اس کی سچائی حقانیت ہے، باقی سب جو ہے اس کے مقابلے میں ہیج. اسے جب آپ اس کی تفسیر کریں گے تو بے شمار اور پہلو اجاگر ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے معاشرے اور معاشرتی مسائل کی بات کی. آپ گلوبلی جو بیسٹ نورم ہے اسے اٹھائیں، کسی معاشرے کی اٹھا لیں، بے شک. آپ کو وہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ملے گی. بے شک. ایسے ہی. تو یہ صدیاں شاہد ہیں، شہادت دے رہی ہیں کہ جب بھی کوئی باطل بات، باطل قانون اس حق کے روبرو کریں گے تو مقدم یہ ہوگا، اعلیٰ یہ ہوگا، استفادہ انسانیت اسے اٹھائے گی. بے شک. بے شک. اسی آیہ کریمہ کے اس پہلو سے دیکھیں تو پھر جب اس تعلیم کے حوالے سے بات آئے گی معزز ناظرین کرام سے بھی میں عرض کروں گا، چونکہ ساری گزارشات تو ہم آپس کی گفتگو ساری انہی کی نظر کر رہے ہیں. صحیح. تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی وصال نبی کے بعد صحیح کہ اخلاق کریمہ پر رہنمائی فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلق القرآن. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ واہ. سارا قرآن کریم آپ کے اخلاق کریمہ ہے. بے شک. تو آج اگر ہم معزز ناظرین کرام قرآن کریم کو اپنے گھروں میں سجا کر رکھ دیں، اچھے لحاف اڑا دیں اور برکت، باعث برکت سمجھیں، یقیناً باعث برکت ہے. قرآن کریم کا رکھنا برکت، قرآن کریم کا سنبھالنا برکت، احترام برکت، دیکھنا برکت، چھونا برکت، ہر پہلو برکت ہے. لیکن کلام ذاتی ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے. تو اصل برکت کے پہلو تو پھر نصیب ہوں گے جب ہم سمجھے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا مخاطب فرما اور جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے.
صحیح. تو جب اس معاملے کو اس نزاکت سے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ امتی کا جو رشتہ ایمانی ہے پھر یہ مقدم ہو جاتا ہے. صحیح. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی کی نظر ہو رہا ہے. صحیح. بے شک. اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا کشتی میں آ جا. تو اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا آج کسی کو کوئی بچت نہیں ہے پہاڑ کو نہیں بچا پائے جس کو گا. اللہ تو نے لہر لے کے چلی گئی. اب وہ نسبی رشتہ ہے. جو کشتی میں سوار ہے ان سے رشتہ کیا ہے؟ ایمانی رشتہ. ایمانی. تو بالعموم جو احسان ہے بندے مومن پر، جیسے آیا کریمہ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، صحیح. ہر شے اس کی پیدا اس نے کی، ہر ضرورت وہ پوری فرما رہا ہے. کوئی شے نہیں فرمائی کہ یہ احسانات. فرمایا جو میں نے اپنا حبیب تمہیں میں سے تم میں مبعوث فرمایا ہے یہ میرا تم پر سب سے بڑا احسان. تو اس احسان کا بدلہ کیا رواجات کی صورت میں ہوگا، کیا عقیدت و احترام. آپ غور فرمائیں، آپ مکی زندگی کو دیکھیں، صحیح. آپ مدنی زندگی کو دیکھیں، غزوات و سرایہ کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کریم کے انبیاء اور رسول پر بے پناہ مشکلات آئیں. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو تکالیف پہنچی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے خدام یہ گلہ نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہونے سے پہلے اتنی حیثیت تھی. ایسا ہمارا معاشرے کا مقام تھا. صحیح. جہاں جو بھی بات ملتی ہے وہ اللہ کی رضا کی ملتی ہے، صحیح. آخرت کی ملتی ہے. تو آپ کے حضور حقیقی عشق اور محبت نصیب ہو جائے تو بندہ مستغنی ہو جاتا ہے. دو جہان پھر اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا. آج ہم اپنے معاشرے میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو زیر بحث لائیں، آئینہ رکھ کے ہم کلامی کی ضرورت ہے. بہت خوب. اور ہر درجے پر ضرورت ہے. جتنے اچھے جج آپ اپنے ہو سکتے ہیں کسی اور کتنے اچھے جج نہیں ہو سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دولت جو ہے بڑی حیثیت رکھتی ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی بڑی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن ایک پل جو زندگی کا گزر جاتا ہے نا جی، یہ ساری دولت جمع کریں اور وہ پل لوٹا کر دکھائیں. بے شک. تو قیمتی یہ دولت ہوئی یا وہ فرصت ہوئی؟ بالکل وہ جو فرصت ہے. پھر اس فرصت پر انحصار ہے روز محشر کا. بے شک. ہم یہاں کوٹ میں جاتے ہوئے اگر تھر تھرا رہے ہوں کہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے، تو فیصلہ کرنے والا ہم جیسا انسان، وہ بھی مکلف، پیش ہونے والے موقف. صحیح. جو موقف پیش کر رہا ہے وہ بھی انسان. ایسے ہی ہے. بالکل. تو جہاں روز محشر جہاں پیش ہونا ہے تو رب کائنات کے حضور ہے، تو ہمیں ذرا بھی کوئی لرزش نہیں آتی. مالک یوم الدین کے دربار اقرار کر رہے ہیں، دست بستہ. صحیح. خصوصی آیات ہیں. مالک یوم الدین فرمایا میرے حبیب آپ کو قرآن کریم اور 7 آیات، بے شک. اتنی خصوصیت ہے اس حصے کو. صحیح. سارا کلام ہے، خلاصہ قرآن ہے سورہ فاتحہ ایسے. اور سارا. تو اس حوالے کو دیکھتے ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھے موقع ملتا ہے سفر کا، گلوبلی ٹریول کرتا ہوں، تو جہاں جس معاشرے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بیسٹ نوم ہے وہ ارشادات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دین کے 2 پہلو جو حصہ دنیا سے، دار دنیا سے متعلق ہے، اسے اگر کوئی بے ایمان بھی اختیار کرتا ہے تو استفادہ حاصل کرتا ہے. صاحب ایمان چھوڑ دیتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے. واہ بہت خوبصورت بات کی. یہ آج بہت بات آتی ہے کہ جی قرآن کریم نے تو ایمان کے ساتھ دنیا کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا، تو جو دنیا کے اصول ارشاد فرمایا وہ ہمارے پاس ہے. صحیح بات. تو اقوام عالم میں جہاں جس شعبے میں ترقی ہو رہی ہے اور انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے، جس شعبے میں، صحیح، اسے آپ پرکھ کر دیکھ لیں، ایسا ہی وہ آپ کو رحمت مدینہ کی بنیاد میں ملیں گی. بے شک. اور اس لیے ان لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سب سے بڑے قانون ساز کی حیثیت دی کہ سب سے بڑے قانون ساز اس دنیا کے اندر وہی ہیں. اچھا، یہ میرے صاحب بہت ہی اہم نقطہ ہے اور آپ جس درد دل کے ساتھ اسے بیان کر رہے ہیں، کاش کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک فرد تک یہ بات چلی جائے. اور وہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ جب تک اتباع رسالت نہیں ہے، قرآن کی تابعداری نہیں ہے اور مسلمان
اپنے گلے کے اندر قرآن کا جو ہار ہے اسے نہیں پرو دیتا تب تک مسائل حل نہیں. وہ ماہر القادری صاحب نے کہا تھا نا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو کے بلایا جاتا ہوں. لیکن اصل یہ کہ جس نظم مملکت کے اندر اور فرد کے اندر جب تک وہ تعلق قائم نہیں ہوگا تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں گی. اچھا، آپ کا قرآن پر بھی بڑا کام ہے اور میں نے دیکھا کہ شیخ مولانا اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ان کی توجہ ہوتی تھی قرآنی تعلیمات کے اوپر. وہ درس قرآن ان کا بہت ہی زبردست، اور ان کی جو چیزیں چھپتی تھیں وہ قرآن محور تھا ان کی ذات کا. ساری زندگی یہی معمول رہا. ساری زندگی. اور تفسیر قرآن بھی ماشاءاللہ انہوں نے کیا شاندار الحمدللہ 3 دفعہ کی ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست. اکرم التفاسیر، جی اسرار التنزیل، اور پنجابی میں بھی فرمائی ہے رب دیاں گلاں. رب دی گلاں. واہ ماشاءاللہ. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں پنجابی بولی جاتی ہے لیکن حال میں نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. صحیح. تو کم از کم جو ہماری لوکل جہاں مادری لینگویج ہے اس میں سہل ہوگا سمجھنا، لوگوں کے لیے آسان ہوگا کہ وہ رب دیاں گلاں، رب نال رل بہ کے وہ کرنی. اچھا، میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ تفسیر کے باب میں ان کی بڑی خدمات ہیں، آپ نے ماشاءاللہ اس میں بڑا کام کیا. تو کوئی آسان تفسیر، مطلب مولانا کی تو یہ ہیں ساری چیزیں کہ جو معاشرے کے حوالے سے کوئی رہنمائی کا پہلو زیادہ کھلے انداز میں بیان کرتی ہوں. حضرت جی نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ بھی فرمایا ہے. جی اکرم التراجم کے نام سے وہ پرنٹ ہوا ہے اور مارکیٹ میں میسر ہے. جی. اکرم التفاسیر آپ نے بیانیہ فرمائی ہے اور اس کو آج کے حالات کے ساتھ بیان فرمائی. صحیح. کوئی بھی دوست اگر پڑھنا چاہیں، مسلمان بہن بھائی استفادہ کرنا چاہیں تو اکرم التفاسیر ایسی تحریر ہے کہ قرآن کریم اس وقت موجودہ حالات میں، اس ساری جدت میں اور ہمارے مزاجوں کے مطابق جو جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں رہنمائی کیا عطا فرما رہا ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنی صبح و شام کے معاملات میں جا رہا ہوں اور میں یہاں سے سمجھ رہا ہوں کہ جو معاملات مجھے پیش آ رہے ہیں اور ان حالات کے ساتھ اس کی تطبیق ہو رہی ہے. بالکل انہوں نے فرمائی اسی انداز سے. جی. اور اسرار التنزیل میں ایسے اسرار ہیں کہ اس کے لیے پھر ایک علمی استعداد چاہیے. صحیح. لیکن ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مسلمان اکرم کے لیے التفاسیر، وہ اکرم التفاسیر ہے، اس کا مطالعہ کریں. اگر آپ اکرم التراجم کا مطالعہ فرمائیں نا جی، اس میں دونوں پہلو ہیں. صحیح. بامحاورہ اور لفظی. ایک ایسا امتزاج ہے، کہیں لگتا ہے بامحاورہ ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ لفظی ترجمہ ہے. لیکن ایک امتزاج جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حاشیہ یا تفسیر کے لیے ضرورت تب تک نہیں پڑتی جب آپ کسی شے کو مزید جاننا نہ چاہیں، رکاوٹ نہیں آتی. جس ترتیب سے آپ عربی پڑھ رہے ہیں آسانی سے، اسی طرح آپ آسانی سے ترجمہ ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ربط کیا ہے. رب کیا. اور یہ جو ہم ساری بنیادی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اتباع کیسے ہوگی، تو جب تک قرآن حکیم کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر سے آشنا نہیں ہوں گے، تو تب تک ہم عمل کیسے کریں گے. بات یہ ہے کہ ایک انسانی مزاج ہے. صحیح. اس کی ایک موٹیویشن ہے. صحیح. اس عمل کا انحصار اس کی موٹیویشن کے لیول پر ہوتا ہے. صحیح. بالکل. آپ اپنے معاملات میں دیکھیے گا کہ کسی کو موٹیویٹ کر کے کسی سے لڑایا بھی جا سکتا ہے اور اسے موٹیویٹ کر کے اس سے معافی کی طالب بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن یہ وقتی ہوتی ہیں جذبات. صحیح. انسانی جذبات جو ہیں اس میں زیر و بم ہے لیکن یہ وقتی ہوتے ہیں. صحیح. قرآن کریم سے ہی جب آپ مزاج انسانی کا علاج ڈھونڈیں گے تو قرآن کریم اللہ کی یاد بیان فرماتا ہے. اللہ کی یاد. کھڑے بیٹھے لیٹے، ابنڈنس ریمبرنس سب سے زیادہ. تو ابنڈنس ریمبرنس میں کیسے داخل ہوگا اللہ کا ذکر؟ کلام سے، دیکھنے سے، تسبیح سے نہیں. ابنڈنس ریمبرنس مین کہ سب سے زیادہ عمل کثیر. صحیح. تو جب آپ اللہ کی یاد میں محو ہوتے ہیں تو پھر وہ کیفیت اور حال ایسا بنتا جاتا ہے کہ آپ کے قلب میں صحیح اللہ کی تکرار شروع ہو جاتی. اور اللہ کی یاد اس میں ذات ہے، باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی ہیں. واحد ذاتی نام لفظ اللہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ کی یاد اور کثرت اور ہر حالت میں بیان فرمایا، کھڑے بیٹھے لیٹے سے. یہ وہ نسخہ ہے کہ اسے اختیار کیا جائے تو یہ وہ موٹیویشن دیتا ہے جو دوامی کیفیت کی ہوتی ہے، وقتی نہیں ہوتی. صحیح. دیر پا ہوتی ہے. دیر پا ہوتی ہے. اور انسانی معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ
قرآن حکیم کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو اس منزل تک لے جائے، اس جگہ تک لے جائے، اور قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ معاشرے کے لیے ایک مسٹر نافع بن جاتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت نفع دینے والے لوگ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی جو اختتامی جو آپ کہتے ہیں اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں انسان اس جگہ تک پہنچ جائے کہ وہ سوسائٹی کے لیے مسٹر نو پرابلم بن جائے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر وقت نفع دینے والا ہو، اور اس کی انتہا اور تکمیل یہ ہے کہ وہ معاشرے کے لیے مسٹر نو پرابلم ہو، اس سے کسی کی ذات کو، کسی شخص کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ناظرین ہم مولانا امیر عبدالقدیر اوان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت ہی زبردست گفتگو ہماری وقفے سے پہلے چل رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی سکیم کیا تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجنا چاہ رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جس نے آ کر انسانوں کو ان کے حقوق دیے، ان کے حقوق ان کی گھروں کی دہلیز تک پہنچائے، اور انہیں اس بات کا تصور دیا اور اس بات سے روشناس کروایا کہ آپ اس زمین میں اپنے حقوق کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کے کچھ حقوق بھی ہیں اور آپ کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ دنیا کی مہذب ریاستیں آج حقوق و فرائض کے ساتھ ہی چلتی ہیں۔ سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف حقوق تو لیتے رہیں اور فرائض کے بارے میں آپ اپنی غفلت کا مظاہرہ کریں۔ تو معاشرے ان دونوں چیزوں کے وجود کا نام ہے۔ زندہ معاشرے، مہذب معاشرے، جہاں حقوق اور فرائض ان کی بحثیں نہیں ہوتی، بلکہ حقوق اور فرائض کے بارے میں سوسائٹی، معاشرہ آگاہ ہوتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ باتیں ہیں، حقوق کے نعرے لگانے والے بہت زیادہ ہیں، اور ان کو حقوق ملنے بھی چاہیے، ان کا بنیادی رائٹ ہے، لیکن فرائض کے باب میں کہیں غفلت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ہم بعض کا دیکھتے ہیں کہ ایمبولینس ہارن بجاتی رہتی ہے، ایک انسانی جان اس کے اندر ہوتی ہے، ہم ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے۔ ہم بعض کا ٹریفک کے اندر حوالے سے دیکھ لیں، گلی محلے کی سطح پر دیکھ لیں، لوگوں کو تنگ اور پریشان کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں، ملاوٹ کے بارے میں دیکھ لیں، اب چیزوں کی مہنگائی کے بارے میں ہم دیکھ لیں، تو ہمارا رویہ غیر انسانی ہوتا جا رہا ہے۔ حقوق کے نعرے بہت زیادہ ہیں، فرائض پورا کرنے کے لیے حضرت کوئی تیار ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں ہمارے ناظرین کی کہ یہ حقوق و فرائض کی بحث میں کیسے انہیں ایک معتدل مزاج اختیار کرنا چاہیے۔ لفظ انسان کے مفہوم پر آپ جائیں گے نا محترم، جی جی، تو وہ جو مل جل کر رہنے والا، اب یہ بنیادی خصلت ہے، صحیح، مزاج انسانیت کا حصہ ہے کہ یہ مل جل کر رہتا۔ معاشرہ کسے کہیں گے؟ جہاں انسان اکٹھے رہتے ہیں۔ بے شک، جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کا حق میرا فرض ہوگا، واہ، میرا حق بہت خوب آپ کے فرائض میں داخل ہوگا۔ معاشرے میں استحکام قوانین اور قوانین کے مساوات سے امپلیمنٹیشن جو ہے یہ معاشرے کو کھڑا کرتی ہے۔ صحیح، پھر دین اسلام بطور توارث ہمیں مل رہا ہے، وراثت میں مل رہا ہے۔ اسی طرح جو عملی زندگی میں صورتیں مخلوق نے اختیار کی ہمارے اجداد نے، بے شک، وہ وراثتاً نورمز ایسے ہی ٹرانسفر ہوتی۔ آج ایک جدت نے ایک فقدان پیدا کر دیا ہے۔ پہلے سارے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، صحیح، بالکل ایسے جگہ بنی ہوتی تھیں جہاں شام کی نشست ہوتی حجرے، تھی، بیٹھیں، حجرے یہ تھیں، ساری گھروں میں جی کھانے پر لوگ جمع ہوتے تھے، صحیح، بڑوں کی باتیں سنی جاتی تھی۔ جب جدت آئی تو جدت میں جو تعلیم ہمیں درکار ہے وہ 2+2 ہے، ایسے ہی آپ کی ضرورت پوری کر دی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہے کیا؟ وہ آپ کو 2+2 4 سکھا رہی ہے، لیکن وہ 4 آپ کے ہیں میں چھین لوں یا میرے ہیں آپ چھین لیں، یہ نہیں بتا رہی۔ یہ نہیں بتا اس کا مقصد تربیت سے ہے۔ صحیح، اچھا، وہ جو تربیت ہمیں اپنے اجداد سے ملتی تھی، ہم نے اپنے پہلوں تک دیکھی ہے، ہم سے آگے ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اتنی جدت آئی ہے اور ہم نے نظام تعلیم میں اس بنیاد کو ہٹا دیا ہے جس سبب آج ہمارا بچہ جتنی جدید شے اس کو ہم سے بہتر جانتا ہے، صحیح، اس کے جاننے کے لیے اس کو ہماری ضرورت نہیں۔
ایسے ہی زندگی کو ہم نے ایسی مصروفیت میں ڈال دیا کہ کام ہو نہ ہو سارے مصروف، ایسے ہی اکٹھا کھانا کو نہیں کھاتے. ایسے وہ ہی. جو نورمز ہمیں جنریشن ٹو جنریشن از خود ٹرانسفر ہو رہی تھی وہ بریک ہو گئی. بہت بڑی بات دوسرا حصہ ہے قانون کا اطلاق. صحیح اس میں مساوات نہیں. قانون میں بہتری کی ضرورت ہے، مساوات تو پھر بعد میں آئے گی. ایسے ہی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتی ہیں. لیکن دین اسلام ہر ایک کے حقوق کا تعین فرماتا ہے. صحیح دینی تعلیم یہ نہیں ہے کہ جو تیرے ذمے ہے کسی کا حق، جو تیرا فرض ہے اسے تو ادا نہ کر اور اپنے حقوق کے لیے ہڑتال کر دے، راستہ بند کر. اگر میں کسی کا راستہ بند کرتا ہوں تو میں اپنے حقوق مانگ رہا ہوں. جس کا راستہ بند اس کا کر رہا حق چھین کے. ہوں کیسے کر رہا ہوں؟ یہ بہت اہم تو بات پھر جو اس میں بنیادی چیز اپنے ناظرین کو عرض کروں گا وہ یہ ہے، نتائج کو دیکھ کر اعمال اختیار نہ کریں، واہ حکم کو دیکھ کر اختیار. بہت خوبصورت بہت اللہ کی محبت میں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حکم کو اختیار کریں. اس حکم کی کمی بیشی نے ہمیں یہاں پہنچایا جہاں آج ہم پہنچ چکے ہیں. صحیح بے شک اسے اختیار فرمائیں. نتائج اللہ کریم کے دستے قدرت میں. صحیح یہ بہت بنیادی اور بڑی اہم بات ہے. اور یہ جو آپ نے راستوں کے حوالے سے بات کی کہ آپ اپنے حق کے لیے راستہ بند کرتے ہیں اور کئی لوگوں کا راستہ جو ان کا حق ہے اسے چھین لیتے ہیں. تو آپ جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک یاد آ رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 72 درجے ہیں اور جو سب سے آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا راستہ مطلب راستے سے رکاوٹ نہ ہو. کوئی ایک پتھر اٹھا دو، راستہ صاف مل جائے. اور آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں. لیکن میں اس میں بھی ایک پہلو عرض کروں گا. اگر اس گفتگو کو اس انداز سے کیا جائے تو شاید جہاں عرض کرنا چاہتے ہیں وہاں اعتراض ہو کہ ہم پر اعتراض کر رہے ہو. اس کو اگر ہم اس انداز سے لے لیں کہ آئیں ہم اپنا جائزہ تو لیں ہم کر کیا رہے ہیں. بہت خوب جو آپ نے کہا نا آئینہ سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ. اس میں ہم ہیں نا جی، ایسے ہی ایسے میں بھی شامل ہوں نا جی. صحیح. ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا سیلاب زدگان کے حوالے سے الفلاح فاؤنڈیشن کے تحت ہم بھی جو خدمت ہو سکتی ہے کر رہے ہیں. بہت زبردست. تو جب تک نظم نہیں ہوگا، آپ جو چیز لے کر جا رہے ہیں آپ نے زبردستی اس تک پہنچانی ہے جس کا نقصان ہوا ہے. صحیح. حالات آپ کو پہنچنے نہیں دیتے. صحیح. اس میں ہم نے بلوچستان میں بھی کام کیا، سندھ میں بھی کیا، سرحد میں اور پنجاب میں. صحیح. تو جہاں جو پہنچا رہے ہیں اسے پورا زور لگا کر صحیح یہ بیچ میں نہ رہ جائے. صحیح. تو ایسی آفت زدہ صورت میں بھی اگر یہ اشار نہیں ہے، یہ تو اب فرض ہے آپ کا، یہ تو آپ کو مذہب بتاتا ہے کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. تو پھر اس سارے میں من حیث القوم ضرورت ہے نا جوش کی. صحیح. پھر ایک اور پہلو عرض کرتا ہوں جی کہ جیسے وطن عزیز پاکستان ہے، صحیح. اس کی تقسیم کر دی جاتی ہے میرا تمہارا. صحیح. یہ ہمارا ہے میاں، یہ میرا تمہارا نہیں، یہ ہمارا ہے. جیسے گھروں میں لڑائی میاں بیوی کی نہیں ہے، میرے والدین تمہارے والدین. صحیح. ہمارے والدین کو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. بہت خوبصورت. اسی طرح جب ہم تو یہ ملک میرا ہے، یہ ادارے میرے ہیں، یہ لوگ میرے ہیں، میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں، اس بحث کو لے آؤ، مسائل کا حل ملے گا. ایسا ہی مطلب آپ کے دل کے اندر دوسرے اون کرو نا جی، ڈس اون کیوں کر رہے ہو. صحیح. تو دین اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے محترم جو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ساری کمزوریوں کے باوجود ادائیگی جو ہے اس پر پورا زور دیا جائے. ماہنامہ المرشد ہے، منتھلی میگزین ہے، کوشش کرتے ہیں اس میں تحریر میں جائے. سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، سکارا ایجوکیشن سسٹم ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترتیب دیا کہ ہمارا وہ بچہ جو پریکٹیکل لائف میں اسے پتہ ہو کہ میرے لیے دینی حکم کیا، وہاں سے کوشش کرتے ہیں. تو اپنے حصے کی ادائیگی کی ایک کوشش ہے جو اللہ کی توفیق سے اپنے حصے کی شمع جلانا ہے، پوری کوشش کر رہے ہیں. یہاں وطن عزیز میں سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جائیں. دیکھیں بات یہ ہے، صحیح، ایک لحظے کو آنکھیں بند کریں اور اپنے قلب پر خیال کر کے غور کریں. کلام ذاتی الف لام میم سے والناس تک میرے اللہ نے مجھے مخاطب فرمایا. بے شک، بہت خوب. ایک لحظے کو آپ غور فرمائیں. ایسے
مجھے یہ عطا ہوا ہے لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خشک پتے یہ کلام مجھ تک پہنچانے کو نوش فرمائے. بے شک. آپ نے پیٹ پر پتھر یہ حق مجھ تک پہنچانے کو باندھے. ایک لحظے کو سوچے تو پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر غور فرمائے میں کیا کر رہا ہوں. زبان گونگ ہو جائے گی. صحیح بات. کلام کی گنجائش نہیں رہے گی. میرے بارے کوئی کیا رائے قائم کرتا ہے؟ اگر میں اس کے حضور سرخرو نہیں ہوں تو مجھے وہ رائے کیا مدد دے گی؟ بے شک. صحیح بات. اور کوئی رائے ککھ نہ ہو میرے بارے، مجھے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہو، میرے لیے رائے کسی کی حیثیت کیا رہے گی؟ کیا رکھتی ہے. صحیح بات. صحیح بات. تو یہ ایسا تجدید عہد ہے جس کا اقرار ہم کر چکے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو ماہ مبارک وہ تجدید عہد ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں 9 کو مانتا ہوں یا میں 12 کو مانتا ہوں تو اس ایک دن میں اظہار محبت کروں. اس اظہار محبت میں یہ بھی خیال نہ کروں کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے یا میں شاہ کی چھوڑ رہا ہوں. وہ جو نقش پائے محمد ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول نے اپنے قدم مبارک رکھے، آپ ان راستوں کو چھوڑ دیں اور دعویٰ عشق کا کریں. دیکھیں بات یہ ہے، میں اپنے ناظرین کے لیے اس موضوع کو اور آسان عرض کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم کلام ہیں. ہمیں احساس ہے کہ ناظرین تک ہماری بات پہنچ رہی ہے. جی جی. ہم بھی ایک حدود و قیود میں. صحیح. تو معزز ناظرین کرام، ایمان کا یہ درجہ کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں وہ شاہد ہے. اب یہ متوجہ اللہ ہونا نصیب ہو، بتائیں نا حال کیسا ہو. عمل تو عمل، نیت اور سوچ کہاں تک پاکیزہ ہوتی چلی جائے. صحیح. تو آپ کا اندر باہر جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا اس توجہ کی وجہ سے اللہ کی یاد میں لگ جائیں. صحیح. اور یہ ایسی کیفیت اور حال عطا فرمائے گی یہ یاد کہ آپ حق پر کاربند ہوں گے. صحیح. اس میں ذات یا کسی کی ذات کی بحث ہی نہیں رہے گی. اور آپ پوری معاشرے کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے خیر بن جائیں گے. دیکھیں ہمارے ذمے محترم، ہم تو بات کرتے ہیں نا صرف ملک یا قوم کی. جی جی. ہمارے ذمے کل انسانیت تک فلاح پہنچانا ہے، کل مخلوق کی فلاح کرنا ہے. وہ خاتم النبیین ہیں، انہوں نے تو پوری دنیا کے لیے بات کی. بہت شکریہ امیر عبدالقدیر اعوان صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی. اور ناظرین، یہ جو گفتگو پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پر اس قسم کی شخصیات کو ہم دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ کیسے بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں جو معاشرہ قائم ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول کا مطلوب معاشرہ ہے، جو اللہ کی ذات کا مقصود معاشرہ ہے، وہ معاشرہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، لوگوں کے لیے سہولت کا بندوبست کرتا ہے، لوگوں کی جو حقوق ہیں اور فرائض ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہی فراہم کرتا ہے. تو ہمارے علماء اکرام، ہمارے ممبر و محراب، ہمارا میڈیا کاش لوگوں تک یہ بات پہنچانے میں یکسو ہو جائے اور سوسائٹی کو نارملائز کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرے. سوسائٹی میں بہت ہنگامہ ہو گیا، بہت شور شرابہ ہو گیا. تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑتے ہیں اور وہ سبق یاد کرتے ہیں جو مقصد بعثت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے. انشاءاللہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں اسی سے سنور جائیں گی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.